अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, वफाकी हुकूमत ने कुछ बड़े आज ऐलान किए हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें एक तो ये है कि साबिक सदर आरिफ अलवी, इमरान खान और कासिम सूरी पर गद्दारी का मुकदमा आर्टिकल 6 लगाने का फैसला बहुत गैर मामूली फैसला है, लेकिन हमारी तारीख में इस तरह के मुकदमे, इसकी बाज़गश्त या ये कि ऐलान कर देना इस कदर तलखी में और इस कदर जहर में, ठीक है, कोई ना कोई इसकी जवाज़ निकल आता है या कोई जवाज़ तराशा जा सकता है, यूँ कह लीजिए। लेकिन ये कि पीटीआई पर पाबंदी, पूरी जमात पर पाबंदी, ये बहुत एक इस पे आदमी क्या रद्द-ए-अमल का इज़हार करे? यानी एक तो वो लोग हैं जो बिल्कुल ही गैर जानिबदार हैं, वो तो सारे के सारे खिलाफ बोल रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि हो सकता ही नहीं है ऐसा। अच्छा, आगे चलें तो नून लीग के अपने लोग, लीडरशिप, मतलब वो लोग जो वज़ीर रहे हुए हैं या वज़ीर उनके घरों में अहले खाना में कोई ना कोई वज़ीर है, मतलब खुर्रम दस्तगीर उसने सामने आके कह दिया कि पीटीआई एक फाशिस्ट जमात है, लेकिन उसका मुकाबला कारकर्दगी से होगा, पाबंदी लगाने के वो हक में नहीं है। यानी अपनी जान छुड़ा के नून लीग की अपनी लीडरशिप जान छुड़ा के इन फैसलों से भाग रही है। पहले ख्वाजा साद रफीक कल भागा, आज खुर्रम दस्तगीर भाग गया। यानी जो एक्चुअल लीडरशिप है वो खामोश है, बिल्कुल पीछे है, या सामने आके वो अपने इख्तिलाफ का इजहार कर रही है। बिल्कुल ही जाती, आप यूं कहिए कि उस तरह के जाती मुलाजिम और स्टाफ जो इस वक्त क्यादत के इर्द गिर्द है, चूंकि उनका आवाम से लेना देना कोई नहीं है, उनका उससे की कुछ नहीं है, वो हैं जो इस तरह के बातों पर चुप हैं या कायम है। वरना इस पर तो सबसे इख्तलाफ खुद क्यादत के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, चूंकि जाती मुलाजिम है, उनकी जरूरत नहीं है कि वो कम अज कम, अगर ये इनका अपना फैसला नहीं है तो बाहर आके ये इतना ही कह दें कि हमारा फैसला नहीं है, लेकिन नहीं कहेंगे। अच्छा, अब ये बचकाना हरकत क्यों है? एक मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखें, मौजूदा पाकिस्तान जो है ना, इसमें जनरल ज़िया से ज़्यादा जाबिर ना किसी की हुकूमत आई है, ना आ सकती है फ्यूचर में। आप अदर देन कोई कोई इनकलाबी वो हो जाए, तालिबान टाइप तो को हो जाए, अदरवाइज कोई बाकायदा हुकूमत जिसको कहते हैं, वो ज़िया उल हक से ज़्यादा जाबिर हो नहीं सकती मुस्तकबिल में, क्योंकि दौर गुजर गया है वो। उससे पहले जनरल याहिया ने जुल्म किया था मशरकी पाकिस्तान में, वो अलहदा कहानी हो गया, मुल्क अलहदा हो गया, लेकिन मौजूदा पाकिस्तान में जनरल ज़िया से ज़्यादा जाबिर आदमी कोई नहीं था। टीवी चैनल को था नहीं जी, एक टीवी था, चंद घंटे के लिए चलता था, पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान, ये दोनों मुकम्मल आहनी गिरफ्त में हुकूमत के थे। चंद अखबार छपते थे, पढ़ने वाले चंद थे उस जमाने में। अच्छा, ऊपर से फिर वो अमेरिका की वो एक जंग शुरू हो गई, तो उसमें फिर ज़िया-उल-हक को खुली छुट्टी मिल गई, तो उसने जो उस जमाने में किया, वो उसी जमाने में हो सकता था। यानी कोड़े पड़ रहे हैं, उसने भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया और बाकी तमाम उस 11.5 साल, 11.5 साल पूरी रियासत की ताकत लेके जनरल ज़िया-उल हक पीपल्स पार्टी को खत्म करने में लगा। उसने 1985 के गैर जमाती इंतखाब करा के पूरी मजलिस शूरा ही नहीं लेकर आ गया। जैसे ही 17 अगस्त 1988 को जनरल ज़िया-उल हक का इक़्तिदार और उसकी जिंदगी एक जहाज के हादसे के नतीजे में खत्म हो गए, अगली वजीर आजम बेनजीर भुट्टो थी। यानी एक जनरल ज़िया-उल हक सारी रियासत की ताकत लेके 1980 की दहाई में, उसका रास्ता रोकने वाला कोई नहीं, एहतजाज करने वाला कोई नहीं, भुट्टो गरीब की पीपल्स पार्टी उस जमाने में, यदि सोशल मीडिया का तस्वुर कोई नहीं, ये तो आज तो बाहर की दुनिया और अंदर सब एक हुआ पड़ा, कुछ था ही नहीं उस वक्त। 11.5 साल वो मारता रहा है पीपल्स पार्टी को। बैन करने से अगली बात थी वो जो उसके साथ बीती, क्या फर्क पड़ा? आज पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी उसी पीपल्स पार्टी का दूसरी दफा उसी ऐवान सदर में बैठा है जहां जनरल ज़िया-उल हक बैठा करता था और पीपल्स पार्टी को खत्म करने के ख्वाब देखता था और इकदाम करता था, उसी इसी ऐवान सदर में जहां ये आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर होकर मुंतखब किया पीपल्स पार्टी। जनरल ज़िया-उल हक का नाम लेने वाले कितने हैं आज? पीपल्स पार्टी तो है। तो आप या तो तुसी जनरल ज़िया-उल हक है ना, और वो वाला जमाना है, तो फिर आप ये इस तरह की लग्जरी पंगा लें कि जी मैं पूरी, यानी एक नौजवानों में अक्सरियत उसको सपोर्ट कर रही है। पीटीआई पर पाबंदी का मतलब नौजवानों पर, अपने मुस्तकबिल पर पाबंदी, अपनी औलादों पर पाबंदी, उनके पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर। यानी ये पहली बात ये कि अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो बहस ही नहीं है ना। बात ये है कि ये हो, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सवाल ये है। उनके बंदे गिनना शुरू करें। अच्छा, पाबंदी का मतलब क्या है? उनके परचम, यानी पीटीआई का परचम लहराने पे पाबंदी होगी। कितने घर लोगों ने घरों में लगा लिया, कितने झंडे उतार लेंगे? स्टिकर लोगों ने गाड़ियों में लगाया हुआ, कितनी गाड़ियां रोक लेंगे?
کتنے تھانے بھر سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا پر کتنی پابندی لگا سکتے ہیں؟ ٹک ٹاک پہ لگا سکتے ہیں، چائنیز ایپ ہے، کیا کریں گے؟ انٹرنیٹ بند کر دیں گے؟ وہ کر نہیں سکتے. کتنے ایپس پہ پابندیاں لگائیں گے؟ ایک ایسا اعلان کہ پی ٹی آئی پہ ہم پابندی لگا رہے ہیں. یعنی وہ ایک مجھے کافی عرصہ ہوا، ایک شام استاد محترم نصرت جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھے، شام کو گپ شپ لگ رہی تھی کیجول، تو ایسی بات گفتگو ہو رہی تھی. مختلف جو لوگ سیلیبریٹیز، جو لوگ شادیاں کرتے ہیں ایک سے زیادہ، 3 بیویاں 4 بیویاں، تو اس پر پھر مختلف باتوں، مصطفیٰ خر کی ہوئی، عمران خان کی، شہباز شریف، اس طرح باتیں کرتے کرتے تو پھر اس کے بعد بات یہاں پہنچی کہ ہنس کے کہنے لگے، مذاق لائٹ گپ شپ ہو رہی تھی، تو اس میں ہنس کے کہنے لگے کہ یہ جو دوسرے جگہ ایسا کہنے لگے کہ یہ جو ہے نا، ایک وقت میں 3 رکھنا، 4 رکھنا بیویاں، اور پھر ان پر کنٹرول رکھنا. کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہی، کوئی بھاگ نہیں رہی، کوئی مطلب بلیک میل نہیں کر رہی، کچھ. اونلی کنگز کین افورڈ اٹ ایون ٹوڈے. یعنی اونلی کنگز کین افورڈ دیٹ. کنگ وہ انگلینڈ والا کنگ نہیں، یہاں والا ایکچوئل کنگ، سعودی والا، ابو دھابی والا، دبئی والا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نارتھ کوریا والا. یعنی یہ جب نظام حکومت ہوتا ہے تو وہ کنگز کین افورڈ اٹ. وہ 1 کر لے، 4 کر لے، 3 کر لے، اس کی کسی بیوی کی ہمت نہیں ہوگی اسکینڈل بنانے کی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ جبر اتنا زیادہ ہوتا ہے بادشاہ کا کہ اس کی ناراضگی کا مطلب ہے کہ یعنی سر قلم ختم کہانی. تو یس، کنگز کین افورڈ اٹ. وہ 3-4 شادیاں کر لیں. یہ جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی پر پابندی پوری پہ لگا دینا اتنی بڑی آبادی کے ملک میں، میرے بھائی اونلی کنگز کین افورڈ اٹ. سعودیہ میں پابندی لگ سکتی ہے، دبئی میں لگ سکتی ہے، ابو دھابی میں لگ سکتی ہے، نارتھ کوریا میں لگ سکتی ہے، افغانستان میں لگ سکتی ہے، چین میں ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہاں ایک ہی پارٹی کمیونسٹ پارٹی، دوسری وہ کسی کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، وہاں بھی ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک. پاکستان میں تو پاکستان، یعنی آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف صاحب یہ بادشاہ ہے پاکستان کے؟ پاکستان میں کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے. اس طرح کا کنٹرول وہاں کسی کے پاس نہیں ہے کہ ایک پوری سیاسی، یعنی میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں، جنرل ضیاء الحق نہیں کر سکا پیپلز پارٹی میں، تو یہ کریں گے ایک سویلین گورنمنٹ لے کے، یا زیادہ سے زیادہ 1 پیج لے کے پی ٹی آئی پہ پابندی. یعنی ایک ایسی، آپ یوں کہیں ایک محاورہ ہوتا تھا، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس تو توڑا 12 آنے. یعنی اب نئی نسل کو سمجھانے کے لیے 12 آنے 12 روپے سمجھ لیں کہ آپ کسی ہوٹل میں گئے ہیں، چھوٹے والے جس کو کہتے ہیں ریسٹورینٹ کیفے ٹائپ، اور جا کے آپ نے کچھ کھایا نہ پیا، ان کا گلاس توڑ دیا، وہ 12 روپے یا 12 آنے کا نقصان اس کو دے کر آ گئے. نہ کچھ کھایا نہ پیا، پیسے دے کر آ گئے. یہ وہ کام ہوا ہے پابندی کا اعلان. ہونا ہوا نہ ہے کچھ نہیں. پابندی اس طرح سے نہیں، مطلب ہے ناکام ہو جائے گی، اڑ جائے گی. لگا کے دیکھ لیں کہ جی آج کے بعد پی ٹی آئی کا پرچم کوئی نہیں بیچے گا، نہ کوئی خریدے گا، نہ گاڑی پہ لگے گا، نہ گھروں پہ لگے گا، نہ دفتروں پہ لگے گا، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی لگائے گا، نہ سوشل میڈیا پوسٹ پر لگائے گا، نہ کوئی اخبار میں لگائے گا، نہ کوئی ٹی وی کسی پہ نشر نہیں ہوگا. ان کا کوئی آدمی نہیں آئے گا. اچھا پھر یہ ساری لیڈرشپ ان کی ساری کی ساری ساروں کو آپ اٹھا کے کہاں پھینک دیں گے بھائی؟ کہاں چلے جائیں گے؟ اس کے بعد جو ان کے ووٹر سارا ووٹ بینک ہے، کہاں چلے جائیں گے؟ آپ ڈسمس کرنا چاہتے ہیں ان سب کو، وہ اگلے ہوتے ہیں ڈسمس. یہ ایک بہت بچکانہ فیصلہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں، اور یہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. یہ ایک ایسا پنگا لیا گیا ہے جو ہونا ہوا نہ ہے، کوئی نہیں، مزید بےزتی کرا لینی ہے. اور یہ ڈیسپریشن ہے. دیکھیے بات سنیں، 2 ٹیمز ہیں، وہ کھیل رہی ہیں. اب دوسرا ایک اچھا کھیل رہا ہے، وہ ون کیے چلا جا رہا ہے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بندوق لے کے چڑھ جائیں اس پہ کہ میں نے کھیلنے نہیں دینا، میں تو اکیلا کھیلوں گا؟ یہ تو 2018 میں نہیں ہوا. نواز شریف کو جیل میں ڈالا، مریم کو جیل میں ڈالا، بہت زیادتی کی نون لیگ کے ساتھ، لیکن یہ کہ نون لیگ بین کر دی جائے، یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا. مشرف کر سکا، چلیں مشرف کی بات کر لیتے ہیں. پرویز مشرف تھا آل ان آل پاورفل، سب کچھ، پریزیڈنٹ بھی وہ، چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہ، چیف ایگزیکٹو، سب کچھ ہی وہی تھا. نون لیگ کو وہ ختم کر سکا؟ کیا نواز شریف، یعنی جیسے ہی پرویز مشرف کمزور پڑا، اس کی ٹھک نواز شریف واپس پنجاب میں حکومت آ گئی، 2013 میں وزیر اعظم بھی بن گئے. تو جب آپ مطلب اب آ جائیے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل میجرز یا ججز کے خلاف اگر کوئی پی سی او آئے گا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، وہ ایک علیحدہ حالات ہے. میں اس پر اس وقت بات نہیں کر رہا. میں صرف اور صرف سیاسی بات پی ٹی آئی کی کر رہا ہوں. یہ پابندی لگانے کا فیصلہ بچکانہ فیصلہ ہے، اس لیے بھی کہ آپ میں طاقت ہی نہیں ہے، واپس ہونا پڑے گا، اور اس لیے بھی کہ یہ ممکن. یہ جتنا عمران خان کو بڑا لیڈر بنا دیا گیا، اب وہ جو بچی اس کو اب آج اسلام آباد ہائی کورٹ، صنم جاوید،
اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج پھر رہا کر دیا، جمعرات تک گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی دے دیا. آج اس بچی نے خود کہا، وہ کسی میں صحافی نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ مجھے بہت بڑا نیشنل سطح کا لیڈر بنانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے وہ. یعنی وہ صنم جاوید جو جیل گئی وہ ایک تھی، اب آج کے بعد جو جتنی بڑے کیلیبر کی اس کو لیڈر بنا دی ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کو بنا رہے، ٹھیک کہہ رہی ہے، بن گئی ہے وہ. مجھے نہیں سمجھ آتی، بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ اس طرح کی معاملات سارے، یعنی یہی ظلم جب پیپلز پارٹی اس بھٹی سے گزری، نون لیگ اس بھٹی سے گزری، اب یہ اس بھٹی سے گزر رہے ہیں، تو یہ لیڈرشپ اگلی تیار ہو رہی ہے. افسوسناک ہے صورتحال. میں آپ سے گزارش کروں کہ میں آپریشن عزم استحکام، وہ اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا، ٹیررزم کا سایہ پھیلتا جا رہا ہے، اکانومی کنٹرول میں نہیں آ رہی، اوپر سے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں. سر 120 میل کی رفتار سے جب آندھی چل رہی ہو، اس کے سامنے کھڑا ہونا حماقت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 120 میل کی رفتار سے جو آندھی چلتی ہے اس کی عمر 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. راستہ کھول دیں، کچھ عرصے کے بعد یہ ٹائی ٹائی فش ہو جائے گا. روک کے رکھیں گے، جتنا دبائیں گے اس کا رد عمل اتنا شدید آئے گا، اتنا شدید آئے گا. یہ جو آج آرٹیکل 6 کے غداری کے اور یہ جو پابندی کے، اب یہ تو پی ٹی آئی پر پابندی لگا سکیں یا نہ لگا سکیں میں نہیں جانتا. پی ٹی آئی جب بھی پاور میں آئی ان پر لگا دے گی اور وہ عمل بھی کروا دے گی، جتنی بڑی وہ میڈیا مشین ہے. لیکن چلیں، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم حیرت کا اظہار ہی کر سکتے ہیں، افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. بہرحال اسی پہ میں ویلا ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پاکستان اور اس کے تمام ہمسائے دنیا بھر شاد اور آباد رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اجازت چاہتا ہوں جی، کل ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.